اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وقال اللہ تبارک و تعالی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما او کما قال الصلاۃ والسلام عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جاءنی زائرا لا یهمه الا زیارتی کان حقا علی ان اکون له شفیعا او کما قال الصلاۃ والسلام الحمد للہ الذی وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد الحمد للہ الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا والصلاة والسلام علی شمس الہدایۃ والیقین والسلام تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم الحمد للہ رب العالمین عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر بالاعمال سبعا هل تنظرون الا فقرا منسیا او غنیا مدغیا او مرضا مفسدا او حراما منفدا او موتا مجهزا او الدجال فشر غائب ينتظر او الساعة فالساعة ادهى وامر او كما قال الصلاة والسلام اللہ جل شانہ صحیح دین کی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ کا سب سے بڑا انعام ایک ایمان والوں پر یہ ہے یا انسان پر یہ ہے، سارے انسانوں پر، کہ اللہ جل شانہ دین کی سمجھ اسے عطا فرمائے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ دین کی سمجھ کا حاصل ہونا یہ سب سے بڑا اللہ کا انعام ہے۔ ایمان کے بعد ہدایت کا ملنا یہ سب سے بڑی اللہ جل شانہ کی طرف سے سب سے بڑا انعام ہے۔ ایمانی ہدایت، اعمال کی ہدایت، اللہ کے ذکر کی ہدایت۔ ہدایت کا مفہوم یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ اس کے لیے اسباب جو مہیا فرما دیں، اس کے لیے وقت میں برکت دے دیں، اللہ جل شانہ اعمال کی توفیق عطا فرما دیں۔ ہدایت کا مفہوم یہ ہے کہ اعمال ہدایت کے لیے اللہ جل شانہ ان اعمال کو اس کے لیے آسان کر دے۔ بعض دفعہ انسان بری نیت کرتا ہے اعمال خیر کی، اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ہوتی تو کوئی نہ کوئی رکاوٹ اور کوئی نہ کوئی جو ہے اس کے لیے ذریعہ بن جاتا ہے اس اعمال کے نہ کرنے کا۔ تو ہدایت کا ملنا ہے کہ اللہ اسباب ہدایت اس کے لیے آسان کر دے۔ تو یہ سب سے بڑا اللہ کا انعام ہے، ایمان کی ہدایت کا ملنا، اعمال کی ہدایت کا ملنا، اعمال خیر کی ہدایت کا ملنا، اور اللہ جل شانہ وہ اسباب مہیا فرما دیں، اس کے لیے آسان کر دیں۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، کہ تم اللہ رب العالمین اللہ کی چاہت کے بغیر کچھ چاہ بھی نہیں سکتے۔ کوئی خیر اللہ کی طرف سے ہم جو عمل کر ہی نہیں سکتے۔ جب قلب کے اندر ہی، دل کے اندر ہی بات خیر کی نہیں آ سکتی تو عمل تو انسان کر ہی نہیں سکتا، بہت دور کی بات ہے۔ سب سے پہلے اللہ جل شانہ خیر کے بعد اور ہدایت جو دل میں ڈالتے ہیں، قلب میں ڈالتے ہیں، پھر آدمی
عمل کرامت ہوتا، عمل جو ہے عمل کی کوشش اور صحیح اور نیت کرتا ہے اور اس کے لیے تدبیر اختیار کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو اللہ جل شانہ خیر کی بات دل میں آنا یہ بھی اللہ کا بڑا انعام ہے۔ اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرے کہ ہمارا وقت جو ہے ان سارے فتنوں میں اور سارے جو ہے فتنوں کی آندھیاں چل رہی ہے، اس میں اللہ جل شانہ نے ہمیں دین کی بات اور ایمان اور آخرت کی فکر کی، اللہ جل شانہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ اللہ جل شانہ ہمیں جو ہے دین کے کام میں صرف ہدایت نہیں دے بلکہ ہدایت کے راہوں میں چلائے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ اللہ جل شانہ کا عظیم ارشاد ہے کہ جو اللہ کے دین کے لیے جد و جہد کرے گا، فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ اپنے راستے کی ہدایت کی راہیں کھول دیں گے اس کے لیے۔ وان اللہ لمع المحسنین، اور اللہ جل شانہ مخلصین کو ہدایت دیتے ہیں، مخلصین کو، اخلاص کے ساتھ مجاہدہ اور قربانی دینے والوں کو اللہ جل شانہ ہدایت دیتے ہیں۔ ریاکاروں کو اور دکھلانے والوں کو اور نام و نمود کرنے والوں کو دل میں ذرا سا شائبہ بھی آئے گا بڑائی کا یا اپنی جو شان دکھانے کا، اپنے علم کا، اپنی کسی بھی اللہ جل شانہ نے نعمت عطا فرمائی ہے، کسی بھی چیز کو ظاہر کرنے کا اللہ کے غیر پر ہماری نظر جائے گی تو اللہ فرما رہے ہیں کہ سارے مجاہدے اور ساری قربانیاں سب بیکار ہیں، اللہ کے مقبول نہیں، سب مردود ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ جل شانہ ہدایت والوں، اخلاص والوں کو اللہ ہدایت دیتے ہیں، نہیں تو تھکنا ہے، صرف تھکنا، تہجد کتنی پڑھ لے، حج عمرے کتنے کر لے۔ اللہ جل شانہ اپنے عظیم کلام میں فرما رہے کہ حج عمرہ اللہ کے لیے کرے، پورا پورا ادا کرے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، پورا پورا ادا کرے اور اللہ کے لیے کرے۔ تو انسان کا تھکنا نہیں ہو، اپنی عمل کی قبولیت کی بنیاد اخلاص ہے، ہر عمل میں اخلاص پیدا کرنا۔ اسی لیے اللہ جل شانہ اپنے عظیم کلام میں، اللہ جل شانہ اپنے کلام کی تلاوت کی کثرت سے ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس کے معنی کو سمجھنے کی اور اس کی تفسیر پڑھنے کی، قرآن عظیم کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ ایک موقع میں فرماتے قرآن میں، عظیم کلام میں اللہ کہ اللہ تعالیٰ یہ تمہیں اللہ جل شانہ نے زمین سے مٹی سے پیدا کیا، وَعَالَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ، کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ ابتدا سے اللہ جل شانہ بات فرما رہے ہیں، وَعَالَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ۔ اور اللہ جل شانہ فرما رہے کہ تم جو ماں کے پیٹ میں، ماں کے رحم میں بچے تھے تب بھی ہم جانتے تھے، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، کہ تم ماں کے رحم میں تھے اس وقت بھی ہم جانتے تھے، تم بچے تھے، اور جو ہے اپنے آپ کو متقی اور اپنے آپ کو پاک باز، اپنے آپ کو جو ہے وہ پرہیزگار مت سمجھو۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں کون اخلاص والے ہیں، کون مخلص والے ہیں اور کون دکھانے والے ہیں، اور کس کے دل میں جو ہے شائبہ ہے ریا کا۔ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اللہ خوب جاننے والے اللہ جل شانہ۔ زبردست اللہ کا کلام ہے۔ اللہ جل شانہ فرما رہے ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا اور تم ماں کے رحم میں بچے تھے تب بھی ہم جانتے تھے، تو تم اپنے آپ کو علم کے اعتبار سے یا کسی بھی اللہ نے علم دیا یا اللہ نے راحت کے اسباب دیے، مال عطا فرمایا، صحت عطا فرمائی، کسی اعتبار سے بھی آدمی کے دل میں اس پر نظر جائیں گی، اس پر جو آدمی کی جو ہے اپنی صلاحیتوں پر اللہ جل شانہ کی مقبول نہیں بلکہ مردود بنے گی۔ نیت کی صحیح ہونا جو ہر اعمال کے لیے شرط ہے۔ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ عمل کا دار و مدار بنیاد جو ہے نیت پر ہے، اور جو جس کی نیت کرے گا اس کو وہی ملے گا۔ اللہ جل شانہ ہمارے اندر اخلاص پیدا فرمائے۔ اللہ جل شانہ نے کلام میں فرمایا، قال اللہ تعالی بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ہاں، جس نے اپنا چہرہ اللہ جل شانہ کے سامنے جھکا دیا، آیت کا ترجمہ خلاصہ ہے، اور وہ مخلص بھی ہو،
تو ایسے شخص کو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ملتا ہے. ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. وقال تعالی وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ. اور اللہ جل شانہ کی رضامندی ہی کے لیے خرچ کیا کرو. ومن یرید ثواب الدنیا نؤتہ منہا ومن یرید ثواب الآخرۃ نؤتہ منہا وسنجزی الشاکرین. اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے جو شخص دنیا میں اپنے اعمال کا بدلہ چاہے گا ایسے اسے دنیا ہی میں دے دیں گے اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا. اور جو شخص آخرت کا بدلہ چاہے گا ہم اس کو آخرت کا ثواب عطا فرمائیں گے اور دنیا میں بھی دیں گے اور ہم بہت جلد شکر گزاروں کو بدلہ دینے والے ہیں. یعنی لوگوں کو بہت جلد بدلہ دیں گے جو آخرت کے ثواب کی نیت سے عمل کرتے ہیں. وقال تعالی وما اسألكم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی بدلہ نہیں چاہتا, اس دعوت پر تم سے کوئی صلہ نہیں چاہتا, میرا بدلہ تو رب العالمین کے ذمے ہے. وقال تعالی وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون. اور جو صدقہ محض اللہ جل شانہ کی رضا جوئی کے ارادے سے دیتے ہو تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہی لوگ اپنا مال اور ثواب بڑھانے والے ہیں. وقال تعالی وادعوہ مخلصین لہ الدین. اور خاص اسی کی عبادت کرو اور اسی کو پکارو. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ جل شانہ کے پاس نہ تو ان کی قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی ان کا خون, بلکہ اللہ جل شانہ ان کے پاس تو تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے, یعنی ان کے یہاں تو تمہارے دلی جذبات دیکھے جاتے ہیں. حدیث یہ ساری آیتیں قرآن عظیم میں اللہ جل شانہ نے اخلاص کے تعلق سے فرمائی کہ مال کا خرچ کرنا, اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یا دعوت و تبلیغ کا کام کرنا, دین کا کام کرنا, ان سب پر جو ہے اللہ کے لیے عمل کرنا. وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. یعنی صالح علیہ السلام نے بات فرمائی اور تمام نبیوں کا یہ جملہ تھا کہ ہم جو یہ دین کی محنت جو دعوت تمہیں دے رہے ہیں, اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں, اس کا بدلہ ہم رب العالمین سے لیں گے. سورہ دہر میں اللہ جل شانہ کا عظیم کلام ہے کہ ایمان والوں کی یہ صفات ہے کہ ان کی یہ صفات ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا. آیت کا ترجمہ خلاصہ ہے, اور وہ لوگ محض اللہ جل شانہ کی محبت میں غریب اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں, اللہ کی محبوبیت کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے. اور ہم تم کو محض اللہ جل شانہ کی رضا مندی کے لیے کھانا کھلاتے ہیں, نہ ہم تم سے اس کا فعلی یعنی کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ اس کا یعنی کوئی عملی بدلہ چاہتے ہیں, نہ شکریہ زبانی شکریہ یا نہ قولی شکریہ. ہم اپنے رب کی طرف سے ایک سخت اور تلخ دن کا اندیشہ رکھتے ہیں, جس کا آخرت پر یقین ہوگا. جتنا زیادہ اللہ پر وثوق ہوگا اتنا اخلاص عمل میں آئے گا. اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا یومًا عَبُوسًا قَمْطَرِیرًا, کہ ہم سخت دن سے, آخرت کے دن سے ڈرتے ہیں. اسی لیے صلہ رحمی کر رہے ہیں اللہ کے لیے. اللہ نے جو مال عطا فرمایا, اللہ جل شانہ نے جو صلاحیت عطا فرمائی, وہ صرف اللہ کی رضا کے جذبے کے لیے اپنی جان مال کو اللہ کے لیے لگانا اور اس پر شکریہ بھی نہ چاہنا, نہ فعلی نہ قولی. فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم ولقاہم نضرۃ وسرورا. سو اللہ جل شانہ ان کو اس اطاعت و اخلاص کی برکت سے اس دن کی سختی سے محفوظ رکھے گا. اللہ نے وعدہ فرمایا کل قیامت کی سختی سے اللہ جل شانہ ان کو محفوظ فرمائیں گے. فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم ولقاہم نضرۃ وسرورا, اور خوشی عطا فرمائے گا, یعنی چہروں پر تازگی اور قلوب میں خوشی اللہ جل شانہ عطا فرمائیں گے. وجزاہم بما صبروا جنۃ وحریرا,
اور ان کی پختگی یعنی استقامت دین کی وجہ سے اللہ جل شانہ ان کو جنت اور ریشمی لباس دے گا۔ اس حالت میں وہ وہاں جنت میں مسیریوں پر آرام اور عزت سے تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ متقین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، اور وہاں گرمی نہ پائیں گے اور نہ جھاڑ اور نہ بہت زیادہ ٹھنڈ، بلکہ فرحت بخش اعتدال ہوگا، درمیانی موسم ہوگا جنت میں۔ اور یہ حالت ہوگی کہ وہاں کے یعنی جنت کے درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے۔ متقین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ بہت زیادہ ٹھنڈی نہ بہت زیادہ گرمی، معتدل موسم اللہ جل شانہ ذکر فرما رہے ہیں۔ ودانیۃ علیہم ظلالھا وزلزلت قطوفھا تذلیلا، ان کے اوپر جو جنت میں سایہ ہوگا، وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ، اور ہر وقت ہر طرف بلا مشقت لے جا سکیں گے، اور ان کے پاس چاندی کے برتن لائے جائیں گے اور انجور اور شیشے کے ہوں گے، اور وہ شیشے چاندی کے ہوں گے جن کو بھرنے والوں نے مناسب اندازے سے بھرا ہوگا، اور وہاں ان کو اعلیٰ جام شراب پلائی جائے گی جس میں سونڈ کی آمیزش ہوگی۔ اللہ جل شانہ یہ پورا سورہ دہر میں جو ایمان والوں کا تذکرہ اور مخلصین کا اللہ جل شانہ تذکرہ فرما رہے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو روایت کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ جل شانہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ تمہارے دلوں کو، تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔